اجازت کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا، اور ان کو اس بات پر بعض اوقات بڑا غرور بھی ہوتا ہے، فخر ہوتا ہے کہ میری ٹیریٹری میں کوئی پیر نہیں رکھ سکتا۔ اچانک کمرے میں ایک شخص داخل ہوا، اس مغرور شخص نے زور سے چلا کر کہا، کون ہو؟ کیسے آ گئے میرے کمرے میں بغیر اجازت؟ تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں؟ میں اس واقعے کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ تمہیں اجازت کس نے دی میرے کمرے میں آنے کی؟ تو کہتا ہے کہ مجھے اس گھر کے مالک نے اجازت دی ہے، اور میں وہ ہوں جسے کوئی روک نہیں سکتا۔ مجھے بادشاہوں سے بھی اجازت لینے کی ضرورت پڑتی نہیں، مجھے کسی کا دبدبہ ڈرا نہیں سکتا، اور نہ ہی مجھ سے کوئی بچ سکتا ہے۔ اور جب یہ باتیں سنی نا اس مغرور شخص نے، جس کا سٹائل ہی الگ ہوتا تھا، جو بڑے چلا چلا کر بڑے غصے میں لوگوں سے باتیں کرتا تھا، اب اس کا جو غصہ ہے وہ نیچے آ گیا۔ اب ہے کون یہ تو بتائیں، کہیں آپ ملک الموت تو نہیں؟ اللہ اکبر۔ اب حضرت ملک الموت نے کہا، ہاں میں ملک الموت ہوں، مجھے کوئی دروازہ نہیں روک سکتا، مجھے کوئی گارڈ، مجھے کوئی کر و فر کہیں بھی جانے سے نہیں روک سکتا۔ اب وہ کہتا ہے کہ حضور تھوڑی سی مہلت مل سکتی ہے، اگر آپ میری روح قبض کرنے آئے ہیں تو کچھ دن کچھ گھنٹے تو دیجئے نا، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، مجھے کچھ توبہ کرنی ہے، کچھ نیکیاں کرنی ہے، کچھ نیک اعمال کرنے ہیں۔ اب ملک الموت نے فرمایا کہ تمہاری سانسیں پوری ہو چکی ہیں، اب تمہارا وقت اینڈ ہو چکا ہے۔ تو کہا اچھا پھر یہ تو بتائیں، اگر میری روح قبض کریں گے تو مجھے لے کر کہاں جائیں گے؟ تو ملک الموت نے فرمایا اس مقام پر جہاں تو نے اپنے اعمال بھیجے ہوئے ہیں، جس طرح کے اعمال کیے ادھر لے کے جاؤں گا۔ کہ حضور میں نے تو نیکیاں نہیں کی، کوئی اچھا گھر بھی تیار نہیں کیا ہے۔ ملک الموت نے فرمایا کہ پھر تمہیں بھڑکتی آگ کی طرف لے کر جائیں گے، جو تیرا گوشت نوچ لے گی۔ یہ کہہ کر ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی، وہ مردہ ہو کر گر پڑا، گھر میں کوہرام مچ گیا، رونا دھونا مچ گیا۔ اس واقعے کے جو راوی ہیں حضرت یزید رکاشی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، اگر ان سوگواروں کو اس کے برے انجام کا پتہ چل جاتا تو اس سے زیادہ رونا دھونا مچاتے۔ اب میرے پیارے اسلام میں سوچئے، یہ ہمارے ساتھ بھی تو ہونا ہے نا، کبھی دفتر میں بیٹھے ہوں گے، کبھی گھر میں لیٹے ہوں گے، پتہ نہیں کبھی کہاں ہوں گے، اور اچانک ملک الموت آ جائیں گے اور ہماری روح قبض کر لی جائے گی، کوئی چانس نہیں ملے گا۔ جس کو مرنا ہو کیا وہ ایسے جیتا ہے جیسے ہم جی رہے ہیں؟ وہ شاعر لکھتے ہیں نا، جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر۔ ذرا غور تو کیجئے نا، آپ کے رشتہ داروں میں سے کتنے لوگ چلے گئے، آپ کے پڑوسیوں میں سے کتنے لوگ چلے گئے، ارے آپ کی عمر کے دوستوں میں سے کتنے لوگ چلے گئے، بلکہ میں تو ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جن کی عمر مجھ سے کم تھی، وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ دھڑا دھڑ لوگ جا رہے ہیں۔ جب اس مذہب سے اٹھ گئے دوست اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، یہ ہر وقت پیش نظر جب ہے منظر، یہاں پر تیرا دل بہلتا ہے کیوں کر، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ہمیں مرنا ہے؟